أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله العظيم. مقبل کئی دنوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ ماجدہ مائی مریم کا ذکر چل رہا ہے. ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب اللہ نے بیان فرمائے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود کے اندر بچپنے کے اندر باتیں کرنا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن ہی کے اندر نبوت کا اعلان کرنا اور کتاب کے وعدے کا ذکر فرمانا. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کا گارا لے کر اس کے اندر پھونک مارنا اور اس کو حقیقی معنوں میں پرندہ بن کر اڑ جانا. پھر اسی طرح مادرزاد اندھے کا ٹھیک کرنا، برس کے بیمار کو ٹھیک کرنا. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانا. یہ بڑے کمال کے واقعات تھے اور بڑے عجیب و غریب تھے. اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ قصے واقعات ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ قرآن بڑی حکمتوں والی کتاب ہے. آج کے درس میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شجرہ نسب کو بیان فرمائے گئے. پہلے یہ بات آپ سن چکے ہو، سورۃ آل عمران جب شروع ہوئی تو وہاں پر شان نزول بیان کیا گیا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 60 آدمیوں پر مشتمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کئی دن حضور کے پاس رہے، وہاں پر ان کی بات چیت ہوتی رہی، اور اصل مقصد ان کا سیاسی مقصد تھا تاکہ ہمیں سیاسی قوت مل جائے، سیاسی پناہ مل جائے. درمیان میں مذہبی باتیں بھی شروع ہوگی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا تم سے سوال ہے، بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم کے پیٹ کے اندر رہے ہیں یا نہیں؟ تو عیسائیوں نے جواب دیا جی بالکل رہے ہیں. پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں؟ فرمایا جی ہاں. پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کھانا کھاتے تھے یا نہیں؟ کہا جی کھانا کھاتے تھے. پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھ سکھ پہنچتے تھے یا نہیں؟ خوشی غم لائق ہوتا تھا یا نہیں؟ فرمایا ہوتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو پیدا ہو، جس کو خوشی غم دکھ سکھ لگتا ہو اور جو کھانا کھاتا ہو، وہ کیسے الہ بن سکتے ہیں، وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیے جی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہوئے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس کا باپ بن گیا. تو انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کے اندر آ کر کہا پھر بتائیں، آپ بتائیں پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے جی؟ تو یہاں پر آپ کو ایک مرزا قیدیانی جو دجال تھا نا جی، اس کی بات بتاتا ہوں. وہ دجال اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف نجار تھا، اور یہ کل 6 بہن بھائی تھے. یہ اتنا خبیث انسان ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا والد نہیں تھا، وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی کیا ہے جی نشانی ہے. یہ دجال، یہ قادیانی کے کافر ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے جی، اور باتیں چھوڑ دو جی. حالانکہ قرآن کی آیت جہاں پر آ جائے، قرآن کی آیت کے اندر جس چیز کا ذکر آ جائے، وہ بات، وہ واقعہ قطعی یقینی محکم ہوتا ہے جی.
اس کا منکر کافر ہوتا ہے جی، اس کے اندر ذرہ بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ خیر جب انہوں نے کہا آپ بتا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ اگر تمہاری بات مانی جائے، تمہاری منطق مانی جائے کہ جس کا باپ نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے جی، خدا کا بیٹا ہوتا ہے، تو العیاذ باللہ العیاذ باللہ، پھر تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا۔ پھر ہم کیا ہوئے جی، اللہ کے حضرت آدم بیٹے ہوئے، اس کے بیٹے آگے اس کے اللہ کے پوتے ہوئے، پھر پڑپوتے ہوئے، پھر تو پہلا بیٹا تو اللہ کا آدم کو ماننا پڑے گا جی۔ پھر اس کے بعد پھر اسی طرح مائی حوا ہے، مائی حوا کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مائی حوا کو اللہ نے آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اب مائی حوا کا بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے، تو پھر اس نے مائی حوا کو بھی اللہ کی بیٹی ماننا پڑے گا۔ یہ کون سی بات ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے وہ کیا ہے جی اللہ کا بیٹا ہے؟ یہ تمہاری الٹی منطق ہے جی۔ آدم کو اللہ نے کیا کیا جی، مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، یہ آدم علیہ السلام کی کیا ہے جی خصوصیت ہے۔ مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، کن ہو جا۔ تو عیسیٰ کی جب باری آئی تو جبریل نے مائی مریم کے چھاتی کے اوپر پھونک ماری، اللہ کا حکم ہوا کن ہو جا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے۔ یہاں پر مفسرین 2-3 تشبیہات اور بھی بیان فرماتے ہیں جو بڑے کمال کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی اور حضرت عیسیٰ کی 2 باتوں میں اور مزید مشابہت ہے۔ اللہ نے آدم کو زمین کے اوپر پیدا کیا، پھر اس کے بعد آسمانوں پہ اٹھایا، پھر اللہ نے پھر اتارا زمین پر۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زمین پہ پیدا کیا، پھر آسمانوں پہ اٹھایا، اور قرب قیامت میں اللہ دوبارہ نازل کرے گا۔ یہ ایک مشابہت یہ بھی آ گئی ہے۔ اور ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم کی پسلی سے اللہ نے عورت کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے، اور مائی مریم کے پیٹ سے اللہ نے مرد حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ یہ 2 تشبیہات جو مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ آپ کے پاس واقعہ آپ پہنچے ہے، یہ سچ ہے، لہٰذا آپ شک مت کیجیے۔ شک کس بات کا کہ پیدا کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ نہ مانے آپ کی بات، آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو مباہلے کا چیلنج کرنا ہے۔ کل کے درس کے اندر اللہ رب العزت مباہلے کا ذکر فرمائیں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ یہ قصہ، یہ مائی مریم کا قصہ، حضرت عیسیٰ کا قصہ، نتلوہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ کے اوپر، من الآیات یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی عجائبات میں سے، قدرتوں میں سے ہے، والذکر الحکیم اور ذکر حکیم ہے۔ دیکھیں جی یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ذالک نتلوہ، اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی بنتی ہے۔ اور دوسری یہاں سے یہ بھی دلیل بنتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ، اللہ کے یہاں کمثل آدم، حضرت آدم کی مثال کی طرح ہے۔ جس طرح ان کا باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا باپ بھی نہیں ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا من تراب، مٹی سے، ثم پھر اللہ نے فرمایا قال لہو، حضرت آدم کے لیے کن ہو جا، فیکون، پس وہ جاندار ہو گیا، انسان بن گیا۔ الحق، یہی بات پکی اور سچی ہے، من رب کا، آپ کی رب کی طرف سے، فلا تکم، پس ہرگز مت ہوں، من الممترین، میرا پاک پیغمبر شک کرنے والوں میں سے۔ خطاب اللہ کے پیغمبر کو ہے لیکن حکم ہر بندے کو ہے جی۔
کی صبح تک آنے والے ہر بندے کو ہے کہ حضرت عیسیٰ کا والد نہیں تھا. یہ نہ ہو کہ بندہ قادیانی بنے اور قادیانیوں کی طرح پھر وہ کسی اور بندے کو حضرت عیسیٰ کا باپ